ویلکم بیک ناظرین. عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ تک آگاہی پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر ہماری گیسٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزیں فیس کی ہیں اور فیس بھی کر رہی ہیں. ایک ورکنگ لیڈی ہیں اور اپنا ورک جو ہے وہ کر رہی ہیں, آپ سب کے سامنے بھی ہے. تو ہم کچھ بات کر رہے تھے دیہی علاقوں کی, گاؤں دیہات کی خواتین جو ہیں اس میں اویئرنیس کیسے لائی جائے, ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ ان کو بھی تھوڑی سی اپنے حقوق کے لیے آگاہی ہم مہیا کر سکیں. تو جانیں گے قندیل سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں جو ویمن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کا ابھی اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ہمیں چاہیے. تو ہمیں انہیں جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا اس طرح کی جد و جہد کو, تاکہ ہمارے جو دیہات کی خاص طور پر عورت ہے اس کو آگے ہی حاصل ہو سکے. اور تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے بچیوں کے لیے خاص طور پر. تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نوکری کرنی ہے, بلکہ تعلیم آپ کو اپنے حقوق سے آگے ہی بھی دیتی ہے. اور دیہات میں ہماری جو عورت ہے وہ زیادہ تر جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا غیر تعلیم یافتہ ہونا اور اپنے حقوق سے لا علم ہونا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے شہر میں بھی عورتیں جو ہیں وہ اس وائلنس کا شکار ہیں. حالانکہ بہت سی عورتیں ہیں جو کماتی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود شوہر جو ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو چھوڑ دیا تو میرے بچے خراب ہو جائیں گے, یا مجھے سماج میں پتہ نہیں کون کون سی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, یا میرے والدین اور میرے بہن بھائی شاید اس فیصلے کو پسند کریں یا نہ کریں. تو عورت جو ہے ہر سطح پر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور عورت کو بیچاری سارا دن صبح کی اٹھی گھر میں لگی رہتی ہے, اور عورت کو اینڈ ٹائم پر ان کے ہسبینڈ یا جو بھی وٹ ایور گھر کے میل جو ہوتے ہیں وہ آ کے بولتے ہیں کہ بھائی تم کرتی کیا ہو. اور پھر وہ جب اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بغاوت کرتی ہے کسی بھی سطح پر, تو پھر جو معاشرے کے مرد ہیں وہ اسے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں بھی, آفیسز میں بھی خواتین کو ہراس کرنے کے کتنے کیسز آئے ہیں, اور وہ بیچاری کہیں تو کمپرومائز بھی کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں, اگر گھر کے حالات بہت خراب ہیں. تو وہ کتنی بہادر عورتیں ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتی, بہت کم. لیکن میں یہاں پر آپ کی بات سے یہ بھی ایگری نہیں کروں گی, سوری قندیل, کہ عورت اگر کمپرومائز کر لیتی ہے نا تو پھر مرد کو میرے خیال میں اور ڈھیل مل جاتی ہے. وہ پھر آپ کو یوز کرنے کے بجائے پھر دوسری, پھر تیسری, پھر اس طرح جو ہے ایسا ہو رہا ہے, ہمارا بھی امیج خراب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہو رہا ہے. جیسی کہتے ہیں کہ یار جیسی یہ ویسی وہ, بالکل وہ ویسی. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا میڈیا ہے. ہمارے میڈیا میں 90% خواتین کمپرومائز کر رہی ہیں, اور میرا دل جلتا ہے. میرے جیسی چند ایک خواتین جو ہیں وہ خون کے آنسو بہاتی ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ کیوں کمپرومائز کرتی ہیں. ان کو نہیں اس طرح سے جو خواتین جو بڑی ٹیلنٹڈ ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے. ان کا حق بھی مارا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پی آر سسٹم بڑا چلتا ہے. بالکل بالکل. تو بلکہ میں تو ابھی تک اس چیز کو فیس بھی کر رہی ہوں, برداشت بھی کر رہی ہوں, اور ایک جنگ بھی لڑ رہی ہوں. اور آگے چل کے شاید میں کوئی اگلا قدم اٹھاؤں کہ اس پر ایک میں بڑے پیمانے پر آواز تو کبھی آپ نے ایسا نہیں سوچا کہ یار مجھے بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, یا ایسے این جی او کا سہارا لینا چاہیے, یا خود سے اس طرح کا کوئی آپ نے اقدام کرنے کی کوشش کی ہو یا کیا ہو یا کرنا چاہتی ہوں ان فیوچر؟ نہیں, میں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی, لیکن میں ہر پلیٹ فارم پر یہ آواز اٹھاتی رہی ہوں. الیکٹرانک میڈیا پر بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی. اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں تو میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے, اور میں نے کسی خوف کا شکار ہوئے بغیر یہ تمام باتیں کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اپنی انڈیویجول سطح پر ایک کام کر رہے ہوتے ہو. کسی این جی او کے ساتھ مل کر میں نے سوشل ورک تو کیا ہے, لیکن ابھی خواتین کے حوالے سے کسی موومنٹ کا آغاز نہیں کیا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گی. اور خاص طور پر چونکہ میرا فیلڈ ہے میڈیا, میں چاہتی ہوں اس کا ماحول اچھا ہو, یہاں خواتین کو عزت ملے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے, ٹیلنٹڈ خواتین کو آنے کا موقع ملے, نہ کہ عورت کو صرف شو پیس بنا دیا جائے. بالکل. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خلا کا ریشو کافی بڑھ گیا ہے, طلاق کا ریشو کافی ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آتا ہے. پہلے کی بنسبت اب جو ہے وہ زیادہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا عورت کی ہی غلطی ساری ہوتی ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے اسی کے اوپر سارا الزام جو ہے وہ صادر کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ بدتمیز ہے. اگر وہ اپنے حقوق کے لیے یا اپنے تحفظ کے لیے خلا مانگتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار اس کی مسٹیک ہے, صلح صفائی کر لو. خیر عورت جھک جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے, عورت ہے, اس نے تو جھکنا ہے ہی ہے. لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے, لیکن پھر کچھ تو ایکشن اس کو لینا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ عورت یا مرد, پہلی بات تو ہے ان کو آپ انسان سمجھیں.
میں نے کبھی دو خانوں میں نہیں رکھا عورت یا مرد کو, میں نے دونوں کو. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی تربیت اور خطوط پر ہو رہی ہوتی ہے اور مرد کی اور. عورت کو یہ کہا جاتا ہے تم کمزور ہو, تم نے برداشت کرنا ہے, تم نے سیکریفائز کرنا ہے, تو وہ ویسے ہی کمزور بن جاتی ہے, جبکہ مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم نے مضبوط بننا ہے اور یہ. لیکن غلطی عورت سے بھی ہوتی ہے, ہر بار مرد قصوروار نہیں ہوتا, عورت بھی ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت نہیں ہوتی, عورت بھی قصوروار ہوتی ہے اور کئی جگہ پر مرد بھی ہوتا ہے. لیکن عورت زیادہ, چونکہ مرد مضبوط ہوتا ہے اس لیے عورت زیادہ زد میں آتی ہے, فیل کرتی ہے نا مرد کے ساتھ. ایک پروٹیکشن کہا جائے تو ایک پروٹیکشن ہوتا ہے, تو اس لیے عورت کی کوشش یہ ہوتی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ بچا رہے, میرا گھر خراب نہ ہو. عورت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے, کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ماں کا رشتہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت باپ کا جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جان بوجھ کر کبھی اپنا گھر ظاہر سی بات ہے ماں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے بچوں کے ساتھ. تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کا بھی قصور ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ لائن بھی بڑی بولی جاتی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, ہر گھر کی یہ ٹیگ لائن ہے. نہیں بالکل ہوتا بھی ہے, اسی طرح کسی بھی کامیاب عورت کے پیچھے کسی کامیاب مرد کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, لیکن ہمیں یہ سننے میں نہیں آتا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میل بالکل سپورٹ نہیں کرتے, میل ہیں سپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے میل اچھے لوگ بھی ہیں بالکل خواتین کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنا فریڈم دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جو ہمارا مرد ہے نا اس کو بھی تبدیل ہونے میں اس کی ذہنی طور پر جو ایک ہے نا کہ مرد کے ذہن میں بس ایک شک جو ہے عورت کو وہ ایک ملکیت سمجھتا ہے, وہ عورت کو ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے, اسے سپیس نہیں دیتا, اس کو وہ فریڈم نہیں دیتا جو وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے, اس کی تربیت ہے, اور وہ تربیت اس کے جینز کا حصہ بن چکی ہے. تو اب ہمارے بہت سے پڑھے لکھے مرد ہیں لیکن بہت نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں. وہ بیوی کام کر رہی ہے کہیں کسی جگہ پر تو کہیں گے وہ تمہارا وہ کولیگ تمہیں ہنس کے کیوں تم سے بات کر رہا تھا, شکی ٹائپ کیفیت ہوتی ہے, ہاں تو تم اس کے ساتھ ہنس ہنس کے کیوں بول رہی تھی, اور اس طرح کی باتیں, اور تم آج دیر سے کیوں آئی ہو, تم کدھر گئی تھی, تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی. اس طرح کی باتیں پھر ان کی ازدواجی زندگی کو زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ فرسٹریٹ. تو یہ جو سوچ ہے یہ نکلنے میں ابھی میرا خیال 50-100 سال لگیں گے ہمارے ایشیائی مرد کی. صحیح نہیں, لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو انٹرنیشنلی وومنس کو بھی بڑی آزادی ہے, لیکن ہم نے کبھی اس طرح کا دیکھا نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی وومنس اس طرح سے مطلب شکی کیفیت کی ہوں, یا اس طرح سے. عورت بھی کہتے ہیں کہ شکی ہوتی ہے, بالکل شک کرتی ہے مرد کے اوپر, جو آپ نے جیسے کہ کہا کہ مرد ہنس کے کیوں بات کر رہے, تو عورت کی بھی یہ فطرت ہے, میں بتاؤں مرد کی نہیں ہے. نہیں بات ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں وہاں زیادہ فریڈم دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, ان کی سوچ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. دے آر ویری ریئلسٹک, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپس کا اعتماد بہت ضروری ہے. یہ جو لڑائی جھگڑے یا شک جو ہے یہ رشتوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شادی شدہ جو کپل ہے اس کی پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, پھر انہیں شادی کرنی چاہیے, کیونکہ شادی کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ شادی کے رشتے کو کمزور بنا دیتی ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی پر آپ شک کریں گے تو یہ کوئی حل نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. آپ کو سب سے پہلے اپنے پارٹنر پر اعتماد کرنا چاہیے. جب تک کہ کوئی ایسی چیز جس کا پروف موجود نہ ہو آپ کو کبھی بھی اس پہ شک نہیں کرنی چاہیے, اسے سپیس دینی چاہیے. اس طرح آپ کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. تو باہر کے ملکوں میں لوگ تھوڑا زیادہ ایجوکیشن ریشو بھی زیادہ ہے, تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے پارٹنر سے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. وہاں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ میرج کا بھی بڑا رواج ہے کہ آپ کی شادی آپ کانٹریکٹ کر لو, انڈرسٹینڈنگ چلی نہیں چلی تو پھر ظاہر ہے. دیکھیں جبر میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو زندگی گزرے وہی زندگی ہوتی ہے نا, ورنہ تو ایک اذیت ہے جیتے جی. ٹھیک, ہم نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں, آج کل دیکھ رہے ہیں, لو میرجز ہو جاتی ہیں. شروع میں تو بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, پھر 1 مہینہ گزرتا ہے, 2 مہینے گزرتے ہیں, آہستہ آہستہ تلخیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار تم مجھے ٹائم نہیں دیتے. ٹائم کا بڑا ایشو آتا ہے. اصل میں ساری شادی سے پہلے تو اتنا ٹائم دیتے تھے, وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کی لائف جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. یہ امیچور لو ہے. دیکھیں محبت کا لفظ جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ مجھے آئی لو یو, لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے. اب نبھانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ انہیں فینٹیسیز میں رہیں. شادی کے بعد تو آپ کے سامنے ریلیٹیوز ہوتی ہیں, خامیاں بھی سامنے آتی ہیں دوسرے پارٹنر کی, لیکن آپ کو اگر اسے واقعی محبت ہے
تو پھر آپ کو اس کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ اب اسے نکاح ہو گیا تو اب اس کی جو ملکیت ہے میرے نام ہوگی. نہیں, وہ ایک انڈیویجول پرسن ہے. لیکن کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوں گے ہمارا پروگرام, کچھ ایسے میل, میں ان کو وہ نہیں کر رہی, لیکن یہ ہے کہ بہت حکم صادر کرتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں اقتدار مل گیا ہے کہ اللہ کے بعد سجدہ جو ہے اس کا حکم ہے. یہ ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے, اس کا بھی کچھ وہ ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار بس ہمارے اصولوں پہ چلے گی, ہم نے منع کر دیا تو منع کر دیا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ 4 اپنی باتیں منوا رہے ہیں تو ایک بات تو آپ عورت کی بھی مانے نا. نہیں 4 منوا رہے ہیں تو 4 ہی مانے بھی جناب. ہم تو جمہوریت کے قائل ہیں اور ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس زیادہ حقوق ہیں اور عورت کے پاس نہیں ہیں. دونوں کے مساوی, اور اسلام نے دیے ہیں. دیکھیں اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کھانا بھی نہیں پکوا سکتے, آپ کو پرووائڈ کرنا ہے اسے کھانا بھی, اور نہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کروا سکتے ہیں. اسلام نے جتنے حقوق دیے عورت کو کسی مذہب نے نہیں دیے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے نا. امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا پراپر, کوئی صحیح تو طرح بس وہ مرد جو ہے نا اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے. اجازت دے دی, اور وہ بھی کنڈیشنز ہیں جن کنڈیشن کے تھرو دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ کنڈیشنز پوری ہو سکتی ہوتی نا تو اسلام کبھی نہ, وہ کنڈیشن پوری ہو ہی نہیں سکتی. اور اسلام کو بھی پتا تھا, اسلام نے اس لیے دی کہ یہ کنڈیشن پوری نہیں ہو سکتی, ایک وقت میں ایک ہی شادی کی جا سکتی ہے. ہاں صحیح. اچھا قندیل, اب آپ کی طرف آتے ہیں, کچھ آپ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ جیسے آپ رائٹر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, تو کس طرح کی شاعری سے لگاؤ رکھتی ہیں آپ؟ شاعری دراصل کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہو تو آپ شعر تخلیق کرتے ہو. تخلیق کا جو عمل ہے وہ کسی شعوری کوشش سے نہیں ہوتا. آپ کو کوئی چیز انسپائر کرتی ہے, کوئی واقعہ انسپائر کرتا ہے, کوئی لائن انسپائر کرتی ہے, تو پھر وہ آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو آپ شعر کہتے ہو یا نثر لکھتے ہو. جیسے میں افسانہ لکھتی ہوں, افسانے کے لیے بھی مجھے انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سوچ لوں کہ نہیں جی آج میں نے افسانہ لکھنا ہے تو میں لکھنے, نہیں, مجھ سے لکھا ہی نہیں جاتا. تو پھر اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہاں بالکل. تو اب آپ جو زیادہ تر سوچتے ہو عام طور پر وہی ریفلیکشن آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے. صحیح. تو میں مطلب آپ کی سوچ کس طرح؟ ہاں میری سوچ اس طرح کی ہے کہ میں وہی والی بات کہ مجھے میسج دینا ہے کوئی اچھا سا. صحیح. اگر رومانٹسزم بھی ہے تو وہ بھی بڑی, مطلب میں عورت کو سمجھتی ہوں